बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, आप सल्लम की आल पर, आप सल्लम के असहाब पर। मैं प्रोफेसर अख्तर चांडियो आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि पिछला सिलसिला हमारा चल रहा था शेरी इस्तिलाहात के हवाले से, आज शेरी इस्तिलाहात का एक आखिरी अहम जुज़ जो है वो मक्ता, उस पर बात करेंगे और यूँ हमारा ये सिलसिला सिमट जाएगा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, याद रखिएगा शेरी इस्तिलाहात के चार अहम रुकन जो हैं वो मतला है, काफिया है, रदीफ़ है और मक्ता है। आज हम मक्ता के हवाले से बात करते हैं। मक्ता अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इस्म ज़र्फ़ मकान है, लुग़वी माने हैं कता होने की जगह, काटने की जगह, किसी चीज़ के ख़त्म होने की जगह, मकाम तमामी का, गज़ल और कसीदे की आखिरियत। मक्ता लफ्ज़ कता से माखूज़ है, कता की जमा मकाते है। शेरी इस्तिलाह में गज़ल का, कसीदे का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना मुख्तसर सा नाम यानी तखल्लुस इस्तेमाल करता है, मक्ता कहलाता है। अगर आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल ना करे तो उसे आखिरी शेर कहेंगे, मक्ता नहीं। अगर शायर आखिरी शेर के अलावा किसी और शेर में अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे तो उसे आम शेर कहेंगे, मक्ता नहीं कहेंगे। बुनियादी तौर पे मक्ता की दो शराइत होती हैं। नंबर एक, गज़ल का आखिरी शेर हो, और नंबर दो, तखल्लुस इस्तेमाल हो। एक और अहम बात भी ज़हन नशीं रख लें कि तखल्लुस मक्ता के दोनों मिसरे में कहीं भी आ सकता है। हो सकता है कि वो मक्ता जो है उसके मिसरा उला यानी पहले मिसरे में वो तखल्लुस इस्तेमाल कर ले, हो सकता है वो दूसरे मिसरे में तखल्लुस इस्तेमाल कर ले, तो ये कहीं भी वो आ सकता है। इसके बाद लुग़वी माने जो हैं वो मक्ता के वो छुटकारा या बचाव के हैं। तखल्लुस अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और लुग़वी माने इसके छुटकारा के। शेरी इस्तिलाह में वो मुख्तसर सा नाम जो शायर अपना मुकर्रर करके इस्तेमाल करते हैं। तखल्लुस का इस्तेमाल भी रदीफ़ की तरह अहले का फ़ारस की यानी ईरानियों की ईजाद है। हमेशा याद रखिएगा, मक्ता हमेशा गज़ल के आखिर में आता है। मक्ता में तखल्लुस इस्तेमाल होता है। मक्ता में तखल्लुस इस्तेमाल ना हो तो हम उसे आखिरी शेर कहेंगे, मक्ता नहीं कहेंगे। मक्ता कारी को शायर के करीब कर देता है। मक्ता वो शेर है जिसमें गज़ल अपने इख्तिताम को पहुंचती है। मक्ता पे गज़ल की तान टूट जाती है। मक्ता गज़ल की वादियत को ज़ाहिर करता है। मक्ता में बाज़ का तो मकसद सिमट आता है जिसके लिए गज़ल लिखी गई हो। मक्ता गज़ल या कसीदे में सिर्फ एक बार आता है। मक्ता गज़ल के आखिरी शेर को कहते हैं, मक्ता कसीदे के आखिरी शेर को कहते हैं। मक्ता की पहली पहचान तखल्लुस है और मक्ता की दोनों पहचान, दूसरी पहचान ये है आखिरी शेर। मक्ता के दोनों मिसरे हम काफिया नहीं होते, और ये भी याद रखिएगा मक्ता के एक माने मकामे कता के भी हैं। मक्ता आखिरी शेर होता है बशर्ते के तखल्लुस इस्तेमाल हो। तो मक्ता के लिए ज़रूरी है कि आखिरी शेर और उसमें तखल्लुस हो। मक्ता की पहचान है आखिरी शेर और तखल्लुस। मक्ता लफ्ज़ है। अब ये हमारे इम्तिहान में जो सवाल आते हैं वो अहम तरीन जो हैं उनका भी आपको यहाँ पे एक नज़र आपको दिखाएंगे। अब मक्ता लफ्ज़ है फ़ारसी का, तुर्की का, हिंदी का कि अरबी का, तो ये मतला, मक्ता, रदीफ़, काफ़िया चारों के चारों जो हैं वो अरबी ज़बान के लफ्ज़ हैं। मक्ता माखूज़ है, अक्स किया गया है, काते से, मुकाबिल से, कतू से या कता से, तो कता से अक्स किया गया है, और मक्ता की जमा जो है वो मकाते है। मक्ता लफ्ज़ से माखूज़ है तो हम कता लिखेंगे। मक्ता के लुग़वी माने निकलने की जगह, तलूब होने की जगह, गरूब होने की जगह या कट जाने की जगह, तो खूबसूरत जवाब हमारा आखिरी ऑप्शन, कट जाने की जगह। मक्ता कहते हैं गज़ल का पहला शेर, गज़ल का दूसरा शेर, गज़ल का तीसरा शेर या गज़ल का आखिरी शेर जिसमें तखल्लुस इस्तेमाल होगा उसको हम मक्ता कहेंगे। गज़ल के आखिरी शेर को कहते हैं, अगर उसमें तखल्लुस इस्तेमाल होगा तो वो मक्ता कहलाएगा, नहीं तो उसको आखिरी शेर ही कहेंगे। कसीदे के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, शर्त वही है कि तखल्लुस भी इस्तेमाल हो।
غزل یا قصیدے کے آخری شعر کو جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے کیا کہتے ہیں؟ مطلع، ردیف، قافیہ کے مقطع، تو ہم اس کو مقطع کہیں گے۔ غزل یا قصیدے کے آخری شعر کو جس میں شاعر تخلص استعمال نہ کرے تو کیا کہیں گے؟ اس کو ہم آخری شعر کہیں گے، مقطع نہیں کہیں گے، کیونکہ مقطع کے اندر آخری شعر ہونا اور اس کے اندر تخلص ہونا ضروری ہے۔ مقطع کے مصرے ہوتے ہیں، ہم شکل، ہم آواز، ہم قافیہ یا ہم ردیف ہم قافیہ نہیں ہوتے، تو ہم ردیف ہم قافیہ نہیں ہوتے۔ کاٹے جانے کی جگہ کو لغوی معنی ہیں ردیف، قافیہ، مطلع کے مقطع، تو مقطع کہتے ہیں۔ مقطع ہوتا ہے مطلع ثانی کو، بیت الغزل کو، آخری شعر کو، یا آخری شعر اور تخلص کو، تو مکمل جواب ہوگا آخری شعر اور تخلص کو۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسی طرح اسی لفظ کو ایک اور معنوں میں جملے کو دیکھیے، غزل کے آخری شعر میں تخلص نہ ہو تو کہتے ہیں مطلع ردیف، مقطع کے شعر آخری شعر کہلائے گا، کیونکہ مقطع اس صورت میں بنے گا جب آخری شعر بھی ہو اور اس کے اندر تخلص بھی استعمال ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیے، غزل کے آخری شعر میں تخلص نہ ہو تو کہتے ہیں اس کو آخری شعر کہیں گے، مقطع نہیں کہیں گے۔ غزل کے آخری شعر میں تخلص استعمال ہو تو یقیناً وہ مقطع کہلائے گا۔ مقطع کے لغوی معنی کیا ہیں؟ نمودار ہونے کی جگہ، ابھرنا، نکلنے کی جگہ، یا کاٹنے کی جگہ، تو کاٹنے کی جگہ۔ غزل کا مقطع کہلاتا ہے پہلا شعر، دوسرا شعر، تیسرا شعر کے آخری شعر، ہمیشہ آخری شعر ہی مقطع جو ہے وہ کہلائے گا۔ پھر مقطع ماخوذ ہے، کہاں سے اخذ کیا گیا ہے، کہاں سے اس کا منبع ہے؟ تو قطع سے، کاتے سے، قطوع سے، یا قطع سے۔ تو قطع سے جو ہے وہ مقطع کا ماخوذ ہے۔ مقطع کے لیے ضروری ہے دونوں مصروں کا ہم ردیف ہونا، دونوں مصروں کا ہم قافیہ ہونا، قصیدے یا غزل کا آخری شعر ہونا، اور تخلص موجود ہونا۔ تو مقطع کی بنیادی دو ہی شرطیں میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آخری شعر ہو، اور دوسری شرط ہے کہ تخلص ہو، تو ہمارا چوتھا آپشن جو ہے وہ درست ہوگا۔ تخلص ہوتا ہے مطلع کے لیے، ردیف کے لیے، قافیہ کے لیے، کہ مقطع کے لیے تخلص ہمیشہ مقطع کے لیے آخری شعر میں استعمال ہوتا ہے۔ ختم ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ جو بار بار مختلف لفظ ہیں وہ لفظ مقطع سے ہی منسوب ہیں، تو سوال کی نوعیت چینج ہو جائے گی تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں۔ جب اچھی طرح سمجھ جائیں گے تو پھر مشکل نہیں رہتی۔ تو ختم ہونے کی جگہ کو مقطع کہتے ہیں۔ مقطع کس زبان کا لفظ ہے؟ اہم ترین ہمارا یہ جو آپشن ہے یہ بہت آتا ہے، دہرایا جاتا ہے، ہندی، لاطینی، فارسی کے عربی زبان۔ فارسی کی ایجاد ہے مقطع، لیکن یہ زبان عربی زبان کا لفظ ہے۔ مقطع کی بنیادی شرط ہے ہم ردیف ہونا، ہم قافیہ ہونا، آخری شعر ہونا، یا آخری شعر ہونا اور تخلص ہونا۔ تو آخری شعر اور تخلص ہونا شعری اصطلاح ہے، تشبیہ، استعارہ، تلمیح کے مقطع۔ اب دیکھیں تشبیہ، استعارہ، تلمیح کو ہم علم بیان میں لے جائیں گے تو مقطع ہمارے پاس وہ الگ ہے، تو اس لیے یہ شعری اصطلاح۔ مقطع آخری شعر ہوتا ہے بشرطے کہ دوسرے مصرے میں ہم قافیہ ہو، دوسرے مصرے میں تلمیح ہے، مطلع ثانی ہو، کہ تخلص ہے۔ جب مقطع کی بنیادی شرطیں پھر دہراؤں گا کہ آخری شعر ہونا اور تخلص استعمال ہونا ہے، تو تخلص کے بغیر وہ مقطع نہیں آخری شعر کہلاتا ہے۔ تو ہمارا چوتھا آپشن درست ہے۔ مقطع کے لیے ضروری ہوتا ہے ردیف کا، استعارے کا، تشبیہ کا، یا تخلص کا۔ تو تخلص کا ہونا مقطع کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تخلص کا ہونا ضروری ہے ردیف کے لیے، قافیہ کے لیے، مطلع کے لیے، یا مقطع کے لیے۔ تو پھر وہی ہے، نوعیت چینج ہے سوال کی، یہ مقطع کے لیے۔ اب ہم کچھ اشعار کو دیکھتے ہیں کہ جو اس بات کی غمازی کریں گے کہ یہ مقطع ہیں، مطلع ہیں، قافیہ ہیں، یا ردیف ہیں۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں، سخت کافر تھا جس نے پہلے میر، سخت کافر تھا جس نے پہلے میر، مذہب عشق اختیار کیا۔ میر تک کی میر کا تو گرامر کی روح سے قطع، رباعی، مطلع کے مقطع، یہ مقطع ہے۔ اب ایک اور شعر دیکھ لیے، مومن خواہ مومن، جسے آپ گنتے تھے آشنا، جسے آپ کہتے تھے با وفا، میں وہی ہوں مومن مبتلا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ تو اب دیکھتے ہیں کیونکہ اس میں تخلص استعمال ہوا ہے تو یہ مقطع کہلائے گا۔ داغ ہی کا دیکھو، مرزا خان داغ بہت خوبصورت، شعرا میں ان کا ایک اہم ترین مقام، نہیں کھیل آئے داغ یاروں سے کہہ دو،
نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے. اب ہم دیکھ لیں کہ واضح طور پہ داغ موجود ہے، تخلص ہے، تو یہ ہمارے مقطع کا شعر. اب فیض احمد فیض، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ فیض کا لفظ جو ہے وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ گرامر کی روح سے یہ شعر جو ہے وہ مقطع ہے. مقطع کے لیے کس شرط کا ہونا ضروری ہے؟ پہلا شعر ہونا اور تخلص، دوسرا شعر، درمیانی شعر، آخری شعر ہونا اور تخلص. تو ہم جان چکے ہیں کہ بنیادی شرطوں میں آخری شعر ہونا اور تخلص شامل ہے، تو اس لیے یہ ہمارا چوتھا آپشن درست ہے. مقطع کے لغوی معنی کیا ہیں؟ کھڑا ہونے کی جگہ، سوار ہونے کی جگہ، بیٹھنے کی جگہ، یا کٹ جانے کی جگہ. تو یہ کٹ جانے کی جگہ. غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، یقینی بات ہے کہ وہ مقطع کہلائے گا. مقطع کی بنیادی شرط کیا ہے؟ پہچان، ردیف، قافیہ، لقب یا تخلص. اور آخری شعر وہی چیز بار بار دہرائے جانے والا یہ آپشن ہے، آخری شعر ہو اور تخلص ہو. اب ہم آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں غزل کے آخری شعر کے علاوہ کسی اور شعر میں تخلص استعمال ہو تو. یہ بہت اہم کوشچن ہے. ہم صرف یہی دیکھتے ہیں کہ کسی شعر میں جب تخلص استعمال ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یہ مقطع ہے. نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. عزیز طلبہ و طالبات، یاد رکھیے گا کہ مقطع جو ہے اس کی بنیادی شرط ہی یہی ہے کہ آخری شعر ہو اور تخلص ہو. اگر کسی اور شعر میں تخلص استعمال کیا گیا ہے تو وہ عام شعر ہوگا، اس کا مقطع سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اب دیکھ لیے میر ہی کو، ایک شعر کو دیکھ لیجئے. میر دریا ہے سنے شعر زبانی اس کی، اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس شعر کے اندر استعمال کیا گیا ہے تخلص، مگر یہ تخلص استعمال ہونے کے باوجود غزل کا آخری شعر نہیں ہے، یہ مطلع ہے. تو اس لیے ہم اس کو عام شعر میں شمار کریں گے، مطلع میں شمار کریں گے، مقطع میں شمار نہیں کریں گے. اگر آخری شعر سے پہلے تخلص استعمال ہو تو وہ عام شعر کہلائے گا. غزل کا وہ آخری شعر مقطع کہلاتا ہے جس میں کنیت ہو، ردیف، قافیہ ہو یا تخلص ہو. تو تخلص ہونا ہی بنیادی طور پر اس کی شرط ہے اور وہی مقطع کہلائے گا. غزل کا وہ آخری شعر مقطع کہلاتا ہے جس میں تخلص. مقطع کے مصرے ہوتے ہیں ہم ردیف، ہم قافیہ، ہم قافیہ نہیں ہوتے. یہ تینوں غلط ہیں. ہم ردیف اور ہم قافیہ نہیں ہوتے، تو ہمارا تیسرا آپشن درست ہے. ایک اور اہم سوال جو بار بار دہرایا جاتا ہے اور وہ بہت اہم ہے کہ مقطع کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی، ہندی، ترکی کے عربی. یاد رکھیے مقطع جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور مقطع ہی نہیں، مطلع، ردیف اور قافیہ بھی یہ چاروں عربک زبان کے لفظ ہیں. مقطع میں موجود شعراء کرام کا کلمی نام کہلاتا ہے. یہ کنیت، خطاب، لقب کے تخلص کو کلمی نام بھی کہتے ہیں، اور تخلص کے لغوی معنی جو ہیں چھٹکارا کے ہوتے ہیں. اب ہم ایک اور مرحلے میں آگے جاتے ہیں کہ اصطلاح میں کون سا شعر غزل کا مقطع ہوتا ہے؟ پہلا، دوسرا، سب سے دل آویز یا آخری؟ آخری جو ہے وہ ہونا ہی شرط ہے، مقطع اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. مقطع کہا جاتا ہے کاٹنے والے کو، ملنے کی جگہ، ہم آواز، الفاظ. تخلص والا آخری شعر، تو تخلص والا آخری شعر ہی ہمارا مقطع کہلائے گا. بہت اہم، یہ بھی بار بار دہرایا جاتا ہے آپشن، مقطع کس لفظ سے ماخوذ ہے؟ تو یاد رکھیے گا مقطع قطع سے مشتق ہے، قطع سے ماخوذ ہے. زیادہ سے زیادہ مقطع آ سکتے ہیں 4، 3، 2 کے 1. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ مطلع ایک سے زیادہ آ سکتے ہیں، 2 آ سکتے ہیں، 3 آ سکتے ہیں، 4 آ سکتے ہیں، لیکن مقطع ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے. تشنہ خون ہے اپنا کتنا، میر بھی ناداں تلخی کش، دمدار آب تیغ کو اس کی آب گوارا جائے ہے. اب دیکھیے یہاں پہ میر کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو میر کا مطلب یہاں تخلص ہے، تو اس لیے یہ ہمارا آخری شعر غزل کا اور تخلص مقطع کہلائے گا. ایک اور دیکھیے، فراق گورکھپوری کا شعر. منہ سے ہم اپنے برا تو نہیں کہتے کہ فراق، منہ سے ہم اپنے برا تو نہیں کہتے کہ فراق، ہے تیرا دوست مگر آدمی اچھا نہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ فراق استعمال ہے، آخری شعر ہے، اور آج کل جو ہمارا نیا سلیبس 2026 کا ہے اس کے حصہ غزل میں یہ غزل بھی موجود ہے، تو یہ مقطع ہے. منیر نیازی بہت خوبصورت پنجابی اور اردو کے شاعر، بہت پیارا شعر. عادت سی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی،
عادت سی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے آپشنز میں اندر ردیف، قافیہ، مطلب مقطع ہے، تو یہ مقطع کا شعر ہے۔ اور پھر ایک اور دیکھیے، احمد فراز نئی نسل کے نمائندہ شاعر، بہت خوبصورت انداز، اور ان کا جو یہ ہماری غزل ہے یہ بھی 2026 کے سلیبس میں شامل ہے۔ اور دیکھیے، اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مقطع کے اندر پہلے مصرے میں زیادہ تر شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، یہاں دوسرے مصرے میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہ بھی ایک ضروری اہم بات سمجھ لیجئے کہ جو مقطع ہے اس میں کہیں بھی تخلص استعمال سکتا ہے، مطلب مقطع کا وہ پہلا مصرع ہو، یعنی کہ مصرع اولا ہو یا مصرع ثانی ہو، تو یہ بھی بہت اہمیت کی حامل بات ہوتی ہے۔ گرامر کی روح سے یہ شعر جو ہے وہ کیا ہے؟ یقیناً مقطع ہے۔ ایک مشت خاک اور وہ بھی ہوا کی زد میں ہے، ایک مشت خاک اور وہ بھی ہوا کی زد میں ہے، زندگی کی بے بسی کا استعارہ دیکھنا۔ بہت ہی خوبصورت شاعرہ پروین شاکر، اور ان کا یہ شعر جو ہے گرامر کی روح سے آخری شعر ہے، انہوں نے تخلص استعمال نہیں کیا۔ اب ایک اور میر تقی میر، خدائے سخن، کیا بات ہے ان کی، ٹوک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے۔ ان کے اگر آپ تھوڑا غزل کو دیکھ لیجئے تو کتنا خوبصورت مطلع ان کا، جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاج وری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا، ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا، لے نام بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا، ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ ساری کا۔ تو یہ مقطع ہے، تو اس لیے ہم اس کو مقطع میں شمار کریں گے۔ فیض احمد فیض بہت خوبصورت انقلابی شاعر، پاکستان کے پہلے شاعر ہیں جنہیں روس کا سب سے بڑا ادبی لینن ایوارڈ ملا تھا۔ یہ سعادت ان کے علاوہ ابھی تک کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ ان کا شعر دیکھیے، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ تو یہ مقطع کہلائے گا۔ ناصر کاظمی اداسیوں کا شاعر، ہجرتوں کا شاعر، بہت بڑا نام، بہت پیارا شعر، وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی، قافیہ مطلع ردیف کے مقطع۔ تو یہ مقطع ہے۔ احمد ندیم قاسمی کا ایک شعر دیکھ لیجئے، شاعری روز ازل سے ہوئی تخلیق ندیم، شاعری روز ازل سے ہوئی تخلیق ندیم، شعر سے کم نہیں انسان کا پیدا ہونا۔ تو اصطلاح میں شعر مقطع کہلائے گا۔ اور پھر میر تقی میر ہی کو دیکھ لیجئے کہ ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ ساری کا۔ تو یہ گرامر کی روح سے مقطع کہلائے گا۔ مومن خواہ مومن، جن کے ایک شعر کے بارے میں غالب نے کہا تھا کہ اگر مومن مجھے اپنا یہ شعر دے دیں تو میں ان کو اپنا پورا دیوان دے دوں۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اس عظیم شاعر کے خالق مومن خواہ مومن، انہی کا یہ شعر ہے، کیوں سنے عرض مضطرب مومن، کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ تو یہ مقطع کا خوبصورت شعر ہے۔ احمد ندیم قاسمی کا ایک اور شعر دیکھ لیجئے، حکم ہے سچ بھی کرینے سے کہا جائے ندیم، حکم ہے سچ بھی کرینے سے کہا جائے ندیم، زخم کو زخم نہیں پھول بتایا جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ گرامر کی روح سے یہ مقطع کا شعر۔ پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے، رئیس المتغزلین حسرت موہانی۔ اور ایک اور اضافہ کرتا چلا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں، پاکستان بننے سے پہلے 2 مسلمان شعراء ایسے ہیں جو پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہے ہیں، ایک پنجاب ہمارے سے علامہ محمد اقبال، اور ایک یہ حسرت موہانی تھے۔ اور یہ مقطع ہے، طول غم حیات سے گھبرا کے اے جگر،
तूले गमे हजात से घबराना है जिगर, ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सहार ना हो। जिगर मुरादाबादी उनका ये शेर है। और देखिए कि वो कहते हैं ग्रामर के रूप से ये शेर क्या है, काफिया मतरा रदीफ तीनों नहीं है तो हमारा मक्ता ही कहलाएगा। दिल तो मेरा उदास है नासिर, दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साएं साएं करता है। इन्हीं का एक और शेर बिल्कुल इसी तरह, साये गुल में बैठकर नासिर, साये गुल में बैठकर नासिर, हम बहुत रोए वो जब याद आया। तो हम देखते हैं कि ये दोनों मक्ता के शेर। एक और शेर देखिए, मंजिल पे पहुंचेंगे एक दिन वहीं क्याम करेंगे हम, रोक नहीं सकती है नासिर कोई भी दीवार हमें। तो ये नासिर काज़मी ही का शेर है और ये भी मक्ता है। कितनी मुकद्दस होगी अकबर उस बच्चे की प्यास, जिसकी एक ठोकर से रवाना जमजम होता है। तो ये अकबर मौजूद है, इसमें तखल्लुस, तो ये मक्ता कहलाएगा। प्यारे बच्चों, एक और जो अहम तरीन अब जो इसका खुलासा मैं आपको बताने चला हूं, जो बार बार दोहराए जाते हैं यहाँ पे मक्ता के हवाले से सवालात, तो उनको एक नज़र फिर देख लेते हैं कि कवायद के रूप से मक्ता क्या है। इसमें सौत है, नकरा है, इसमें जमा है, ज़र्फ़ जमा है कि ज़र्फ़ मकां है। ज़र्फ़ जमा ज़माने की बात होती है, वक्त की कैद होती है। यहाँ पे जगह की बात है तो इसमें ज़र्फ़ मकां। मक्ता के लुग़वी माने हैं बैठने की जगह, सोने की जगह, छुपने की जगह, के काटने की जगह, तो काटने कता करने की जगह। इसके बाद हम देखते हैं कि गजल में मक्ता आ सकता है कहीं भी, पहले शेर में, दूसरे शेर में, आखिर में। तो आखिर में आना शर्त है। मक्ता में शायर इस्तेमाल करता है इस्तारा, तलमी, किनाया के तखल्लुस। तखल्लुस तखल्लुस वो मुख्तसर सा नाम होता है कि जो शायर अपने असल नाम की बजाय इस्तेमाल करता है। और बाज़ का आप हैरान होंगे कि शायर अपना असल नाम ही इस्तेमाल करते हैं। असदुल्ला खान गालिब को ही देख लीजिए, उनका पहले जो लक़ब है वो जो तखल्लुस है वो असद था। अल्लामा इकबाल ही को देख लीजिए, उनका जो तखल्लुस है हमेशा इकबाल ही रहा। तो कहते हैं मक्ता तखल्लुस के बगैर मक्ता कहलाता है। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त, दोनों दुरुस्त नहीं कि जी नहीं, जी नहीं, तखल्लुस के बगैर कभी मक्ता नहीं कहलाता। शोरा के कलमी नाम को क्या कहते हैं? सवाल वही है, उसकी नोयत चेंज है। लक़ब, खिताब, कुनियत के तखल्लुस, तखल्लुस कहते हैं। और एक अहम और बात, तखल्लुस के लुग़वी माने क्या हैं, तो वो छुटकारा के हैं। मक्ता की जमा मकाते है। गज़ल या कसीदे का आखिरी शेर में तखल्लुस भी इस्तेमाल हो, मक्ता कहलाएगा। मक्ता की पहचान होती है, इस्तारा, तशबीह, तलमीह बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे तखल्लुस हो और आखिरी शेर होना, ये पहचान। एक और ऑप्शन देख लीजिए, गजल या कसीदे के किस शेर में तखल्लुस हो तो मक्ता कहलाता है। हमेशा याद रखिए, जब मक्ते की बात आए तो आखिरी शेर और उसमें तखल्लुस का इस्तेमाल होना, यही ही ऑप्शन दुरुस्त होगा। मक्ता की निशानदही करें। अब ये 4 मिसरे आपके पास, अब तो कुछ और ही इजाज दिखाया जाए। अहमदुद्दीन कासमी का ये मिसरा है। इसके बाद काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, हम बहुत रोए वो जब याद आया। नासिर काज़मी का शेर है। कभी हम में तुम में भी प्यार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। ये मोमिन के हवाले से बात आती है। तो इसके अंदर जो दूसरा ऑप्शन है हमारा दुरुस्त है। हसरत आज़ाद पर जोरे गुलामाने वक्त, इसमें हसरत क्या है? यकीनी बात है, नाम है, तखल्लुस बन गया है, तो ये तखल्लुस कहलाएगा। ये जो हमारे हसरत मोहानी है, इनका असल नाम ये याद रखिएगा फजल उल हसन है और ये सैयद घराने से ताल्लुक रखते थे। थके जो पाँव चल सर के बल, न ठहर आतिश, गुले मुराद है मंजिल में, खार राह में है। इस शेर के अंदर आतिश जो है वो हैदर अली आतिश के हवाले से बात करते हैं, उनका तखल्लुस है। तो चौथा ऑप्शन दुरुस्त होगा। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरान से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरान से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। जैसा कि आप अजीज तलबा व तालिबा जानते हैं कि इकबाल हमारे कौमी शायर, ये उनका ही तखल्लुस भी है, इकबाल ही, तो ये मक्ता कहलाएगा। एक और शेर फर्स्ट ईयर के अंदर जो साबका सिलेबस है उसमें आप हसरत मोहानी की गज़ल पढ़ चुके हैं। हकीकत खुल गई हसरत तेरे तरके मोहब्बत की। और यहाँ पे ये वाजे करता चला जाऊं कि हमारे यहाँ गलत उलाम है कि हम लफ्ज़ मोहब्बत बोलते हैं, ये मोहब्बत नहीं होता, लफ्ज़ मोहब्बत होता है। आप इंदा इसको मोहब्बत पढ़ा करें। तुझे तो अब वो पहले से भी बढ़कर याद आते हैं, तो ये मक्ता का शेर है। अब आप एक और शेर देखिए, आओ एक सजदा करें आलम मदहोशी में, आओ एक सजदा करें आलम मदहोशी में, लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। तो अजीज तलबा व तालिबात, सागर सदीकी लाहौर के हवाले से एक अलग पहचान रखते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? मक्ता।
اور آخر میں بات سمیٹتے ہوئے ایک اور شعر دیکھیے، کوئی ہمدرد زمانے میں نہ پایا اختر، کوئی ہمدرد زمانے میں نہ پایا اختر، دل کو حسرت ہی رہی کوئی ہمارا ہوتا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مقطع کا شعر ہے، کیونکہ تخلص بھی استعمال ہوا ہے، آخری شعر بھی ہے۔ تو عزیز طلبہ طالبات، آج شعری اصطلاحات مکمل ہو گئی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔